دوستوں، غار حرا میں اللہ کی قدرت کا کرشمہ، جس نے اپنی روشنی سے ساری دنیا کو جگمگا دیا۔ دوستوں، غار حرا کے بارے میں دلچسپ معلومات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ دوستوں، غار حرا پہاڑ کا دوسرا نام جبل نور ہے۔ کیوں نہ ہو، یہیں سے وہ نور چمکا جس نے اپنی روشنی سے ساری دنیا کو جگمگا دیا۔ دوستوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس پہاڑ کے غر میں اللہ کا وہ آخری کلام نازل ہوا جسے اللہ پاک نے نور ہی کہا ہے۔ دوستوں، یہ پہاڑ مکہ کے شمال جنوب میں قدیم شہر سے کوئی 3 میل کے فاصلے پر واقع ہیں۔ شہر میں قابل قدر توسیع ہونے اور ارد گرد نئے محلے آباد ہو جانے کے بعد یہ فاصلہ اور بھی کم ہو گیا ہے۔ دوستوں، مکہ مکرمہ سے منی اور عرفات کو جائیں تو غار حرا راستہ میں بائیں طرف پڑتا ہے۔ مقامات حج کو جانے والے وسیع و عریض سڑک اس پہاڑ کے ساتھ ساتھ گزرتی ہیں۔ گاڑیاں پہاڑ کے دامن تک پہنچ جاتی ہیں۔ دوستوں، غار حرا بالکل ایک خشک پہاڑ ہے۔ اس پر کہیں سبزی کا نام و نشان نہیں، کہیں کہیں خشک جھاڑیاں ضرور دکھائی دیتی ہیں۔ پہاڑ کی چڑھائی تقریباً بالکل سیدھی ہے، اس لیے بہت دشوار ہیں، خصوصاً اس کا آخری نصف حصہ زیادہ دشوار گزار ہیں۔ دوستوں، غار حرا کی بلندی پر ہموار سی جگہ میں قدرتی طور پر چٹانیں اور پتھر کچھ اس طرح اوپر نیچے جمع ہیں کہ ان کے درمیان ایک غر بن گیا ہے۔ اس غر کے اندر پہنچنے کے لیے قدرتی سیڑھیاں سی بنی ہوئی ہیں۔ ان سیڑھی نما پتھروں کے ذریعہ آدمی بآسانی غر میں داخل ہو سکتا ہے۔ یہ ہے مبارک غار حرا۔ دوستوں، سطح زمین سے جبل نور پر چڑھیں تو غار حرا کی جانب جاتے ہوئے 300-400 فٹ کی بلندی پر درمیان میں کچھ ہموار سی سطح آتی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اس جگہ حضرت رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی تھی۔ غار حرا کی زیارت کو جانے والے حضرات عام طور پر یہاں نوافل ادا کرتے ہیں۔ دوستوں، اس مبارک پہاڑ کا ذکر باب المقدس میں بھی موجود ہے۔ کتاب مقدس میں غار حرا کو فرعون کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ ارشاد ہیں، خداوند جنوب سے اور وہ قدوس ہیں، کوہ فرعون سے آیا، اس کی شان و شوکت سے آسمان چپ گیا۔ دوستوں، غار حرا مکہ مکرمہ کی سمت پہاڑ کی چوٹی سے 20-30 فٹ نیچے ہیں اور سطح زمین سے غر کی بلندی کم و بیش 1 میل کے قریب ہے۔ غار حرا کی چوٹی پر کھڑے ہو تو مکہ کی آبادی جنوب میں نظر آتی ہے۔ محل وقوع کا صحیح اندازہ مندرجہ ذیل حدود ارباع سے کیا جا سکتا ہے۔ غار حرا کے مشرق میں عرفات کا پہاڑ جبل رحمت ہیں، مغرب میں بحیرہ عرب ہیں۔ یہاں سے تیز نگاہ اشخاص موجیں مارتے ہوئے سمندر کو دیکھ بھی سکتا ہے۔ جنوب میں مکہ مکرمہ کی آبادی ہے۔ دوستوں، شمال میں ایک طویل سلسلہ پہاڑیاں ہیں۔ ان پہاڑوں کے درمیان وادیاں ہیں جن کے سفید ریت دھوپ میں چمکتی ہیں۔ ان وادیوں کے اندر برسات کے موسم میں بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے۔ دوستوں، غار حرا اندر سے 4 گز لمبا اور 2.25 گز چوڑا ہے۔ اس کی اندرونی سطح ہموار ہیں۔ بلندی قد آدمی سے کم ہے۔ درمیانے قد کا آدمی بمشکل کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکتا ہے۔ طول و عرض میں صرف اس قدر گنجائش ہے کہ ایک آدمی آرام سے پاؤں پھیلا کر لیٹ سکے۔ چھت ایک خیمے کی مانند ڈھلوان ہے۔ دوستوں، غر مشرق و مغرب کی سمت سے کھلا ہوا ہے۔ اس طرح ہوا اور روشنی بے روک ٹوک اندر داخل ہوتی ہیں۔ ہوا کی گزرگاہ سے ذرا نیچے ہٹ کر غر کا وہ خلا ہے جس میں آدمی لیٹ یا بیٹھ سکتا ہے۔ گویا غر کی اپنی قدرتی بناوٹ اس طرح ہے کہ اندر دھوپ اور بارش سے کافی حفاظت رہتی ہے، مگر ہوا اور روشنی خوب پہنچ جاتی ہے۔ یہ محض اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے پہاڑ کے اندر ایسی صورت پیدا کر دی ہے۔ دوستوں، ایک عجیب بات یہ ہے کہ غار حرا مستطیل شکل میں لمبا سا ہے اور اس کی لمبائی کا قدرتی رخ خانہ کعبہ کی سمت ہے۔ اس طرح ایک عبادت گزار کا چہرہ از خود قبلہ کی جانب رہتا ہے۔ دوستوں، ان امور کو اتفاق کہیں یا کچھ اور، بہرحال یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت سے ہیں۔ بہمت لوگ آسانی سے غار حرا تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہمارے ملک کے حجاج کرام اکثر ایسی عمر میں جاتے ہیں کہ وہ اس قدر صبر آزما کاموں کی ہمت ہی نہیں کر سکتے، یا ان مقامات سے بے خبری کے باعث آسانی سے کوج نہیں لگا سکتے۔
اس قسم کے اہم مقدس اور تاریخی مقامات کی زیارت فائدہ سے خالی نہیں۔ دوستوں، یہ مبارک غر ایک گوشہ عافیت ہیں۔ دور دور نہ چرند ہے، نہ پرند، نہ حیوان، نہ انسان، نہ شور نہ شر، نہ دور نزدیک سے کوئی آواز، نہ کسی کی مداخلت، نہ آمد و رفت، ہر طرف ایک مکمل سکون اور کامل سکوت ہیں۔ دوستوں، لوگ زمین کی نیچے تہہ خانوں میں یا تاریکی کے اندھیروں میں خلوت خانے ڈھونڈتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہاڑ کی بلندیوں پر غار حرا کا یہ ایسا خلود خانہ ملا جو آپ کی بلندی نظر اور بلندی فکر کی ایک روشن دلیل ہے۔ دوستوں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے، فکر بلند سخن دل نواز جاں پر سوز، یہی ہے رخت سفر میر کرواں کے لیے۔ دوستوں، قبل بعثت یعنی اعلان نبوت سے پہلے کئی سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اوقات کا زیادہ حصہ اس غر میں بسر کیا۔ خصوصاً عمر مبارک کے 32ویں سال سے 40 سال کی عمر مبارک تک آپ اکثر اس غر میں جاتے، کئی دن یہیں رہتے، کھانے پینے کو گھر سے کچھ ہمراہ لے جاتے اور دن رات غار حرا میں خلوت گزر رہے تھے۔ اس تنہائی میں آپ ریاضت و عبادت میں مصروف رہتے، خاص طور پر رمضان المبارک کا پورا مہینہ اس غر میں بسر کرتے تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ کے خاتون محترم حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا خود کھانے کا سامان پہنچا آتے، کبھی اپنے کسی خادم کے ہاتھ بیچ دیتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار کی تنہائی میں بہت لطف محسوس کرتے تھے، اکثر سچے خواب دیکھتے اور عجیب و غریب روحانی تجربات حاصل کرتے۔ دوستوں، اس عرصہ میں ایک ایسا بھی دور آیا کہ آپ کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے کوئی آپ سے بات کر رہا ہے، کبھی یوں معلوم ہوتا جیسے کوئی آواز دے رہا ہے، پھر یہ آواز بالکل انسانی آواز کی طرح بامانی سنائی دینے لگتی، مگر دور و نزدیک بات کرنے والا کوئی انسان نظر نہیں آتا تھا۔ جوں وقت گزرتا گیا یہ باتیں زیادہ پر لطف اور لطیف ہوتی گئی۔ دوستوں، غار حرا میں ایک رات جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی سینے سے لگا کر بینچا اور کہا پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی جواب دہرایا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے دوبارہ بینچ کر سینے سے لگایا اور کہا پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے تیسری مرتبہ بازو کے حلقہ میں لے کر دبایا اور کہا پڑھے اپنے رب کے نام سے جس نے بنایا آدمی لہو کی پٹکی سے، پڑھ اور تیرے رب بڑا کریم ہے جس نے علم سکھایا قلم سے، سکھایا آدمی کا جو نہ جانتا تھا۔ دوستوں، اس واقعہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا اور طبیعت میں ضعف اس قدر غالب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کا سہارا لے کر چل رہے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا اور اس تکان کی وجہ دریافت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑا دی۔ جب طبیعت سنبھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ بیان کیا اور خدشہ ظاہر کیا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح رحمی کرتے ہیں، درمندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تہی دستوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چچا زاد ورقہ بن نوافل کے پاس لے گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں پیش آنے والے واقعہ بتایا تو ورقہ بن نوافل نے کہا کہ خدا کا یہ کلام بلا شبہ وہی ناموس ہیں جو اس سے پہلے حضرت موسیٰ پر نازل ہوا تھا۔ لغوی اعتبار سے ناموس خدا کے ان احکام کا نام ہے جو بنی نوع انسان کے لیے واضح کی جاتے ہیں۔ ورقہ بن نوافل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جو کچھ تم لائے ہو اس کی بنا پر لوگ تمہارے دشمن بن جائیں گے، کاش میں اس وقت تک زندہ رہ سکوں کہ دشمنوں کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکوں۔ 3 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو غار حرا میں جاتے رہے
اور وہاں صبح تک غور و خوض میں ڈوبے رہتے اور دائم خدا کے بارے میں سوچتے رہتے تھے۔ کبھی کبھی جبرائیل امین کی آواز بھی سنائی دیتی جو صرف یہ کہتی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور میں اس کا فرشتہ جبرائیل ہوں۔ لیکن اس کے علاوہ جبرائیل کوئی اور بات نہ کہتے تھے۔ ایک رات جبرائیل امین علیہ السلام غار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سورہ ضحیٰ تلاوت کی۔ عربی زبان میں والضحیٰ کا مفہوم یہ ہے قسم اس وقت کی جب سورج کی شعاعیں افق سے نمودار ہو اور رفتہ رفتہ یوں پھیلنے لگے کہ زمین کا گوشہ گوشہ سورج کی روشنی سے چمک اٹھے اور پھر ساری کائنات آنکھوں کو خیر کر دینے والی سورج کی نور سے منور ہو جائے۔ واللیل اذا سجا اس آیات کی دوسری سوگند ہے۔ پہلی سوگند کی طرح اس کی مجازی معنی بھی بہت وسیع ہے۔ قسم اس وقت کی جب تاریکی چھا جاتی ہے اور دنیا تاریکی میں ڈوب جاتی ہے اور اس جہاں پر طاری ہونے والا سکوت اتنا گہرا ہوتا ہے کہ کہیں دور سے اٹھنے والی ہلکی سی آواز بھی بہت قریب سے سنائی دیتی ہے۔ دوستوں، سورت کی تیسری آیات میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد کیا ہے۔ اس آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہن میں ابھرنے والی تشویش کا جواب دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ آپ پریشان تھے اور یہ تصور کر رہے تھے کہ خدا نے اپنی شناسائی کے بعد آپ کو اکیلا چھوڑ دیا اور آپ سے اپنی دوستی اور محبت واپس لے لی ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں، اور اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں اور آپ بدستور خدا کے محبوب ہیں۔ دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی پہلی شخصیت ان کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی، اور اس کے بعد ان کے چاچا کے بیٹے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی طرح پالا پوسا تھا۔ تیسری مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام زید رضی اللہ عنہ تھے، جنہیں رسول خدا نے آزاد کرا دیا تھا، لیکن وہ اپنے والدین کے پاس جانے پر رضامند نہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بعد کوئی اور شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے پر آمادہ نہ ہوا۔ 3 سال کی مدت میں مسلمانوں کی تعداد خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ انہی 3 افراد پر مشتمل تھی۔ اس سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے اور یوں مسلمانوں کی تعداد 4 ہو گئی۔ دوستوں، اللہ تعالی ہمیں ایسے واقعات سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔